اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم 29ویں پارے تبارک الذی کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں پہلی سورت سورہ ملک ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ سورہ ملک کے بہت سے فضائل ہمیں معلوم ہیں اور احادیث مبارکہ ترمذی میں موجود اس کے حوالے سے یہ قبر کے عذاب سے رکاوٹ و نجات دلانے والی سورت ہے۔ اپنے پڑھنے والوں کو روز محشر بخشش کے لیے یہ سورت جھگڑا کرے گی، یہ سورت شفاعت کرے گی اور بخشش کروائے گی اپنے پڑھنے والوں کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید دی ہے اور آخرت کے بارے میں بھی انسان کو متنبہ کیا ہے، اور اس کا مقصد تخلیق بھی انسان کو بتایا ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ آغاز میں اللہ رب کائنات کی تعریف ہے کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے وہ انتہائی منظم کائنات ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص نہیں ملتا۔ یہ اللہ رب کائنات کی ذات بابرکات ہے کہ جس نے اس کائنات کو بہترین اور ہر عیب سے پاک اور انسان کو بامقصد بنایا ہے۔ اس طرح یہ موت اور زندگی کا سلسلہ بے فائدہ فضول نہیں بلکہ بامقصد ہے تاکہ وہ دیکھیں انسانوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تمہیں اچھے عمل کی جانچ کے لیے ہی، امتحان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کو خوفناک انجام سے اور جہنم کی سزا سے خبردار کیا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہیں سخت عذاب سہنا پڑے گا، اور جہنم میں جانے والے اس روز کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج آگ میں جانے والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا میں ہی انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی اور خاص طور پہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے متوجہ فرما دیا کہ آج اللہ کی ہدایات کو سمجھ لو، سن لو تو تمہارے حق میں بہتر کل ہوگا، اور جو آج خالق سے ڈرتے ہوئے عمل کرے گا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس آنے والے کل میں، اور اس کے لیے اللہ نے اجر کبیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیار سے اپنے بندوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی انسان کا ذکر کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، اور تمہارے بارے میں وہ بہت باریک بینی سے تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح ماں کے خلوص پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، جس نے اتنی محبت اور محنت سے پیدائش اور پرورش کی ذمہ داریاں ادا کیں، تو پھر وہ رب جس نے پیدا کیا وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ نہیں چاہے گا کہ ہم کو بتا دیا جائے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ کی مصیبت سے بچ جائیں اور ابدی عافیت کو اختیار کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتا ہے کہ دن رات تم کائنات میں، زمین و آسمان میں اللہ کی بے بہا نعمتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہو۔ ذرا غور کرو، سوچو کہ یہ زمین جس پر تم دن رات آرام سے چلتے پھرتے ہو، اگر اللہ زمین میں زلزلہ پیدا کر دے، ایک جھٹکا تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ آسمان سے تیز ہوائیں بھیج دے، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ آسمان پر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، ما یمسکہن الا الرحمن، سوائے رحمان کے کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہو؟ اور اسی میکانزم پر انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جہاز بنائے، بڑے بڑے بوئنگس، مسافر بردار ہوائی جہاز ہزاروں ٹن وزن لے کر اڑتے ہیں، اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا ہزاروں فٹ بلندی پر اڑتے ہوئے بخیر و عافیت سفر کرتے ہیں، اور اپنی منزلوں پر کون ان کو پہنچا رہا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، سوائے رحمان کے کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہو؟ تم دل کی آنکھ اور کان سے نہیں سنتے نہ دیکھتے ہو، سوچنے سمجھنے والے دماغ سے کام نہیں لیتے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو۔ بالآخر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا
ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حقیقت تمہیں بتا دی ہے۔ ان کی ذمہ داری صرف خبردار کرنے کی تھی، وہ وقت بتانے کی نہیں تھی، اور جو مان لے گا وہی کامیاب رہے گا، اور جو بات نہیں مانے گا روز قیامت اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی بحث کی بابت اللہ نے بتایا ہے کہ اگر عذاب آ جائے صرف یہ بتاؤ کہ انکار کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا، اپنے بارے میں سوچو، اپنی فکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ متوجہ کرنے کے لیے دوبارہ ایک دلیل دیتا ہے کہ پانی جو تم پیتے ہو تمہاری ساری زندگی کا انحصار اسی پر ہے، اور وہ بھی اللہ ہی فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ پانی اللہ غائب کر دے تو تم کیا کرو گے اور اپنی زندگی کیسے بسر کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم مکی ہے۔ اس میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، ان کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جھٹلانے والوں کے بدترین اخلاق کا ذکر موازنے کے طور پر رکھا ہے کہ دیکھو پھر کس کی بات مانے جانے کے لائق ہے اور کون اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ آغاز میں اللہ نے قلم کی اور جو کچھ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم کھائی، اور اس پر مفسرین اکرام نے یہ کہا ہے کہ قلم کی حرمت کی دلالت ہے کہ قلم کا استعمال درست کیا جائے۔ اللہ رب کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب سبھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور کون عقل مند تھا، لہٰذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھایا جا رہا ہے اس کا دباؤ ہرگز قبول نہ کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام کی دعوت میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کر لیں گے، یا تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ مصالحت کر لیں گے۔ آج بھی اہل حق کو یہی مسائل درپیش ہیں۔ ان آیات میں قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں کی جائے گی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصہ بطور مثال پیش کیا ہے جنہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی اور بخیلی کی، اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت نہیں مانی۔ آخرکار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے اور اللہ نے ان کے باغات کو تباہ کر دیا، اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب ان کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ یہ مثال دے کر اہل مکہ کو اللہ متنبع فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تم بھی اسی طرح کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو جس میں وہ باغ والے پڑے تھے۔ اگر ان کی بات نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آگے کی آیات میں مضمون یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی لازماً انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں تقویٰ کی خدا ترزی کی زندگی بسر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً فرمانبرداروں کے لیے بہترین اجر ہے، اور جنہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی سزائیں تیار ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے، اور ذلت کا انجام انہیں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کو جھٹلا کر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ آخر میں یونس علیہ السلام کی مثال دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ دین کے راستے میں جو بھی سختیاں آزمائشیں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں، اور اس میں دراصل ہر داعی اللہ کو اللہ کی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشوں کو صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ۔ الحاقہ مکی صورت ہے اور اس کا مطلب ہے سخت برپا ہونے والا عذاب۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مؤثر انداز میں انسانوں کو روز آخرت اور جزا و سزا کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ 4 آیات میں پچھلی قوموں کی ہلاکت کی تاریخ انتہائی مؤثر انداز میں بیان کی ہے کہ جس نے آخرت کو جھٹلایا،
پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا، دراصل اللہ کو جھٹلایا، وہ اللہ کی خوفناک پکڑ کا شکار ہوئے۔ قوم عاد، قوم سمود، ان سب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 13 سے 18 میں مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا اور پوری کائنات اللہ کے حکم سے ختم کر دی جائے گی، جلال ربانی کا ظہور ہوگا، بڑے بڑے اجرام فلکی ٹوٹ کر گر جائیں گے اور وہ بہت خوفناک دن ہوگا۔ اور پھر آیت نمبر 19 سے 24 میں اللہ تعالیٰ وہ اصل مقصد بیان فرماتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد انسانوں کے لیے ایک دوسری زندگی مقدر فرمائی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے، جہاں ان کا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی تھی کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اس کو حساب دینا ہے، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کیے تھے، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیشگی سامان کر لیا تھا، وہ اپنا اچھا حساب دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور خوشی خوشی اپنے لوگوں کے پاس پلٹیں گے اور ان کو اپنا اچھا رزلٹ اور رپورٹ کارڈ دکھائیں گے۔ انہیں جنت کا ابدی عیش نصیب ہوگا۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے نہ اللہ کا حق مانا نہ بندوں کا حق ادا کیا، انہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ نہ ان کا مال و دولت جو انہوں نے دنیا میں جمع کر کر کے رکھا ان کے کچھ کام آئے گا، نہ دنیاوی اختیارات و بادشاہت وہاں ان کے کام آئے گی، اور وہ جہنم کے شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول کریم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کرے تو اللہ اس کو بھی سخت سزا دے گا۔ یہ ایک یقینی برحق کلام ہے، اور جو لوگ اسے جھٹلائیں گے انہیں آخرکار پچھتانا پڑے گا۔ آخری آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ان سب دلائل کی روشنی میں دین حق اختیار کر لو اور فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی عظمت کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج یہ مکی ہے، اور اس کا موضوع اور اس کے مضامین میں کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے کہ جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ پوری صورت اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقع ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا مگر وہ اپنے وقت پر واقع ہوگا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لہٰذا ان کے مذاق اڑانے پر صبر کرو، یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قیامت جس کے جلدی لے آنے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور دل لگی کے طور پر کر رہے ہیں، کیسی سخت چیز ہے، اور جب وہ آئے گی تو ان مجرمین کا کیا برا حشر ہوگا۔ اس وقت یہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح اس عذاب سے بچ نکلیں، مگر اس دن کسی کا کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا اور نہ یہ عذاب سے بچ سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق و اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا ہے اور مال سمیٹ سمیٹ کر اور بچا بچا کر بخیلی سے رکھا ہے، وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں اللہ کے عذاب کا خوف کیا ہے،
آخرت کو مانا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، اپنے مال سے اللہ کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا ہے، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے، عہد و پیمان اور قول و قرار کا پاس کیا ہے، اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے ہیں، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آخر میں مکے کے ان کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ ان کے تمسخر کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں اپنی بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، یہ اپنا برا انجام خود ہی دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح مکی ہے، اور یہ اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں اول سے آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کا ہی ذکر ہوا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی مسلسل دعوت، محنت اور اس وقت کی حد درجے گمراہ سوسائٹی کی ایک روداد ہے۔ یہ ایک نبی علیہ السلام کی انتھک جدوجہد، صبر جمیل اور جہد مسلسل کا ایک نمونہ بھی ہے، جو تمام داعیان اللہ کے لیے، ہر دور کے حق والوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ اس سے مقصود بھی کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اپنی قوم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں، اور عذاب آنے سے قبل وہ قوم کو خبردار کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تم میری بات مانو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اللہ کی بندگی کرو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام 950 سال کسی مفاد کے بغیر، کوئی اجر مانگے بغیر قوم کو یہ بات سمجھاتے رہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے اس قوم کو دن رات پکارا، علانیہ بھی سمجھایا، چپکے علیحدگی میں بھی سمجھایا، لیکن یہ اپنے روش پر اڑے رہے۔ میں نے سمجھایا کہ اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ تمہیں برکتیں دے گا، بارشیں برسائے گا، نہریں بہائے گا، تمہاری معیشت مضبوط کر دے گا، تمہیں بیٹے دے گا جو تمہارے لیے بہترین مستقبل کا ذریعہ ہوں گے۔ قوم نے پھر بھی نہ مانا تو انتہائی دل سوزی سے کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کا خیال نہیں رکھتے، یعنی دنیاوی بادشاہوں اور سرداروں کے وقار کے خلاف تو کوئی حرکت نہیں کرتے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے، اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ پھر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ، اس قوم نے میری بات رد کر دی ہے اور اپنی قوم کے سرداروں کی پیروی کی ہے، جنہوں نے بھاری مکر کے جال دنیا میں پھیلا رکھے ہیں۔ یہ مکر کے جال کیا ہیں؟ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو مادیت پرستی کی دوڑ ہے، گلیمرائزیشن ہے، وہ تمام پرکشش چیزیں ہیں، وہ تمام میڈلز، وہ ایوارڈز جو ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو شیطانی راہوں پر کام کرتے ہیں۔ یہ گمراہ قیادتیں ہیں دنیا بھر میں جن کا بول بالا نظر آتا ہے، اور عوام الناس کے لیے ایسے بت گھڑے جاتے ہیں کہ جن کے گرد قوم گھومتی رہتی ہے اور اللہ کو بھول جاتی ہے، ایسی چیزوں میں لگی رہتی ہے اور اپنی آخرت کو بھولی رہتی ہے۔ پھر وہ اللہ سے بے بسی کے ساتھ بددعا کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اور قوم غرق کر دی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی دعوت رد کر دینے والی اقوام کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے کبھی انہوں نے بد دعا نہیں کی، لیکن یہ رودات امت مسلمہ کے سامنے اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ اسے قیامت تک آنے والی اقوام کے لیے ایک نمونہ بنا دیا جائے، عبرت کا نمونہ، کہ عبرت حاصل کریں۔ اور داعیان اللہ کے لیے یہ نمونہ ہے کہ ان کو کس قدر انتھک جدوجہد کرنی ہے، کتنی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام کرنا ہے، اور نتائج اللہ کے اوپر چھوڑ دینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن مکی دور کی نازل شدہ سورت ہے۔ یہ سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جاننے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔
بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا، اور قرآن نے ان کے دل پر بہت اثر کیا، اور اسی واقعے کا ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ قرآن پاک سننے کے بعد وہ ایمان لاتے ہیں، شرک نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں اپنے پچھلے رویے پر، اور اپنے ہی جنوں کے بارے میں، ان کے مختلف رویوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا ہے، یعنی جن اور انسان ایک دوسرے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ خلاف حق ہے۔ آیت نمبر 16 سے 18 میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعامات کی بارش فرمائے گا۔ اللہ ان کو پانی سے سیراب کرے گا، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے، دنیا میں بھی، اور آخرت کی جہنم ان کی منتظر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے مساجد کا ذکر فرمایا ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ان کو آباد کرنا چاہیے، اور ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 19 سے 23 میں کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی آواز بلند کرتے ہیں تو یہ ان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار سمجھ کر انہیں دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے۔ وہ وقت دور ہے یا قریب، اس وقت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اللہ جو علم رسولوں کو دیتا ہے انہیں صرف انہی باتوں کا علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دینا چاہتا ہے، یا جو فرائض رسالت کے انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور علم وحی ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے کہ کسی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں ہوتا۔ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی شیطان اس علم میں مداخلت نہیں کر سکتا، خالص اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے تک پہنچایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل یہ مکے میں نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بھاری ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جس قوت کی ضرورت تھی اس قوت کو پیدا کرنے کے طریقے کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ پہلی 7 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس کار عظیم کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم وقت نماز پڑھا کریں، یعنی تہجد کا وقت قیام اللیل کریں، اور رات کا اٹھنا جو ہے وہ نفس پر قابو پانے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بہت کارگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو رہیں جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، اسی کو اپنا وکیل بنا لیں، اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں۔ منکرین حق جو اپنی خوشحالی کے زوم میں مبتلا تھے ان سے نمٹنے کا کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ مخالفین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کریں، ان کے منہ نہ لگیں اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ استقامت کے ساتھ صرف اپنے مشن پر ہی اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں۔ اگلی آیات میں مکے میں ان لوگوں کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھے ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا تھا، لیکن جب فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو اس پر
جو عذاب آیا تو پھر تم کفر کر کے اس عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرو اس دن کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا۔ اس روز کی سختی سے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر بعض روایات کے مطابق دوسرا رکوع جو ہے وہ 10 سال بعد نازل ہوا ہے، اور اس میں نماز تہجد کے متعلق جو ابتدائی حکم تھا کہ آپ آدھی رات کھڑے رہیں یا اس میں کچھ تخفیف کر دیں، اب اگلا حکم یہ آیا کہ تہجد کی نماز جتنی بآسانی پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں۔ مسلمانوں کو جس چیز کا اصل اہتمام کرنا ہے وہ 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، ان کی پوری پابندی کے ساتھ قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتے رہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بھلائی اس طرح تم آگے بھیجو گے اگلے دنیا کے لیے وہ ضائع نہیں جائے گی، بلکہ ان کی اہمیت اس سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنے مستقل قیام گاہ پر جانے سے پہلے پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو وہ سب کچھ موجود پاؤ گے جو تم نے اعمال صالحہ کی شکل میں، بہترین بندگی کی شکل میں اللہ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ اس سارے سامان سے بہتر ہے جو تم دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے۔ تمہیں اپنے اس مال کے ساتھ بہت بڑا اجر بھی ملے گا، تو ہمیں اسی تیاری کی، ایسا ہی سامان آگے بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس صورت کا پیغام یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، امت دعوت ہیں، لہٰذا اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم پہلے تو فرض نمازوں کی فکر کریں، اللہ کے راستے میں انفاق کریں، اور پھر اس کے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سورہ مدثر کی یہ ابتدائی 7 آیات ہیں، جو کہ یہ دوسری وحی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد گھبرا کے کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے تو کچھ عرصے بعد یہ وحی نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں اب آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کے راستے میں دعوت دیں، جو دعوت اللہ نے قرآن کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی ہے۔ اس کی ابتدائی 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کار رسالت بھی بیان فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کار امت بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ان آیات پر غور کریں تو وحی کی ابتدا ہی سے یہ ویژن کلیئر تھا کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوگا، اس کے نازل کردہ قرآن، اس کے دین کا نفاذ کر کے، اور یہی انسانیت کی فلاح کا واحد راستہ ہے۔ اور اس اعلیٰ مقصد مگر اس کٹھن کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اپنے اندر کیا صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ نصیحت اور رہنمائی اللہ رب کائنات کی جانب سے فرمائی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی نبوی حیات طیبہ اسی مشن کی انجام دہی میں صرف ہوئی، اور انسانیت نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر اپنے بعد وہ یہ مشن ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں، امت کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ ان آیات میں ہمیں اپنی ذمہ داری اور اس کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ظلم و جبر اور فتنہ و فساد سے معمور آج کی دنیا ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ امت نے اپنے مقصد حیات سے غفلت برتی ہے۔ ان آیات میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اٹھیں اور خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہے۔ اس دنیا میں جہاں دوسروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو، اور آپ تمام دنیاوی فائدوں سے قطع نظر کر کے مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دیں، اور اس راستے میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 تا 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکے میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔
آیت نمبر 8-10 میں منکرین کو خبردار کیا گیا ہے کہ آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا انجام وہ قیامت کے روز دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر ایک کافر کا ذکر ہے، اور اہل سیرہ کہتے ہیں یہ ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں دیں اور اس نے ان نعمتوں کا کیا جواب دیا۔ یہ آیات ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتا ہے اور اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اہل جہنم کی کیفیت بتائی ہے کہ جہنم کی ہولناکی کیسی ہوگی۔ آیت نمبر 27 سے 48 میں جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور دین کے خلاف باتیں بنانے اور جھٹلانے والوں کا ساتھ دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ دن آ گیا۔ یہ تینوں چیزیں ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنا جائزہ لیں کہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی چیز تو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصل مرض کی نشاندہی کی ہے کہ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے بے خوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کی شرطیں پوری کرے۔ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے قبول کرے اور جس کا جی نہیں چاہتا وہ نہ قبول کرے، لیکن اللہ ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ قبول کرنے والوں کا اور مسترد کر دینے والوں کا دونوں کا انجام مختلف ہوگا، اور یقیناً قبول کرنے والے اللہ کی نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے اور انکار کرنے والے جہنم کا شکار ہوں گے۔ اور اس کی ابتدائی آیات میں یقیناً ہمارے لیے انتہائی اہم نکات ہیں کہ ہمیں اللہ کے دین کی دعوت بھی دینی ہے اور اللہ کے دین کو پوری زندگی میں، پورے معاشرے میں، پورے نظام کے اندر اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ مکی دور کی نازل شدہ سورت ہے، اور یہ آغاز نبوت کے زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ رب کائنات نے قیامت کے وقوع اور جزا و سزا کی حقیقت کے اوپر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، یعنی ضمیر ملامت کرنے والا نفس جو اللہ کی طرف سے ہر انسان کے اندر موجود ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو برے کام کرنے پر ملامت کرتی رہتی ہے، لیکن جب انسان ضمیر کی اس آواز کو بری طرح دبا دیتا ہے تو پھر یہ قوت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور سب سے پہلے ملامت کرنے والے نفس کی گواہی یعنی ضمیر کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ دنیا کا ہر انسان خیر و شر، نیکی بدی اور صحیح و غلط کا قائل ہے۔ وہ لوگ جو کسی مذہب اور کسی اللہ کو بھی نہیں مانتے مگر وہ جزا و سزا کے قائل ہیں، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چور کو چوری کی سزا ملنی چاہیے، قاتل کو قتل کی سزا ملنی چاہیے، ملک میں پولیس اور عدالتوں کا نظام ہونا چاہیے، مجرموں کو جیل میں ڈالا جانا چاہیے۔ غرض جب انسانی نفس نیکی اور بدی اور ان کی جزا و سزا دونوں کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اسے آخرت کی جزا و سزا کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے لیے اس آخرت کی حقیقت کو کھولا ہے کہ جو آخرت کی جزا و سزا کو ناممکن اور محال سمجھتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ خالق کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے جو نہ صرف ہڈیوں کو بلکہ انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک دوبارہ پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتی ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ انکار قیامت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان اپنی بدعملی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنے برے اعمال کو ترک کرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اپنے ضمیر کی آواز پر پردہ ڈال کر آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو شخص قیامت کی تیاری کرتا ہے اور جو قیامت کے آنے سے بے پرواہ رہتا ہے تو وہ جو قیامت کے آنے سے بے پرواہ رہتا ہے وہ بے سروپا سوالات کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ وہی دن ہوگا جب دیدے پتھرا جائیں گے،
چاند میں نور ہو جائیں گے، سورج اور چاند دونوں ملا دیے جائیں گے، یعنی کائنات کا موجودہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس وقت انسان فریاد کرے گا کہ میرے لیے فرار کی کوئی جگہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اس سے اپنے رب کے سامنے آ کے ٹھہرنا ہوگا، اور اس دن اس کو اپنے سارے اعمال دکھا دیے جائیں گے، اور انسان اپنی حقیقت جانتا ہے، چاہے اس کو چھپانے کے لیے وہ کتنی ہی جھوٹی دلیلیں اور معذرتیں پیش کرے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انکار آخرت کرنے والے، بد کردار اور نفس اور ضمیر کی آواز کو دبانے والے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دو مختلف عقائد، مختلف رویے، مختلف انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے پروردگار کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس کے برخلاف کچھ دوسرے چہرے اداس ہوں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ نہایت برا سلوک ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 26-30 بتاتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، کلّا کے لفظ سے اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس کا کیا انجام ہوگا جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور آدمی جھاڑ پھونک کی کوشش کرے گا۔ اب اس کے لیے معافی تلافی اصلاح احوال کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ اب فانی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ تو یہ جو آخرت کے سفر کے مناظر ہیں اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی ہڈر کا ذکر کیا ہے، فلا صدق ولا صلی، یعنی تمام حقیقتیں واضح ہو جانے کے بعد، تمام ثبوت سامنے آ جانے کے باوجود اس نے اس دین کی تصدیق نہیں کی، اس کو جھٹلایا اور نہ نماز پڑھی، اور رعونت سے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ گیا۔ اور اللہ نے 4 مرتبہ دہرایا، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا۔ ہاں، یہ بدقسمتی اور بدنصیبی کی یہ روش اسی کو زیب دیتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور گناہوں پر باز پرس نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے انتہائی مؤثر انداز میں ہم کو فکر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر، سورت کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی خیر و شر عطا فرمائی ہے، اور اس آزادی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اسے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے اور اسلام کا صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اسے انعامات ملیں گے، اور بد کردار ناشکروں کی اطاعت سے بچنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد کردار قیادت کا موازنہ بھی کیا ہے کہ نیک قیادت اللہ کی محبت اور خوف آخرت کے تحت مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے، جبکہ بد کردار اور فاسق و فاجر قیادت خود پرست، دنیا دار اور آخرت فراموش ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی لیڈرشپ کی اطاعت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہماری بھی آخرت برباد کر سکتی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب انسان قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کا کوئی نام تھا، نہ وجود، نہ نقشہ۔ پھر اللہ نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا اور اس کو انتخاب کی آزادی دی ہے، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو کفر کرنے والا یعنی انکار کرنے والا ناشکرہ بنے، اور دونوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جنت کی خوبصورت منظر کشی ہمیں اس میں ملتی ہے۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں ایک ایک کر کے جنت کی گنوائی ہیں، پھر بتایا ہے کہ کن لوگوں کو یہ نعمتیں ملیں گی، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان افعال اور اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جس کا ذکر اللہ رب کائنات نے یہاں فرمایا ہے، اور دنیا میں جو بھی لیڈرشپس ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں کہ کون اللہ کا شکر گزار بندہ ہے اور کون جو ہے وہ ناشکرہ ہے، اور پھر ہمیں جنت کی نعمتوں کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات، یہ بھی مکی ہے، اور اس کا مرکزی مضمون قرآن مجید اور قیامت کی عقلی، آفاقی
اور تاریخی دلیلیں فراہم کر رہا ہے۔ انسان کا اپنا وجود بھی آخرت کے برپا ہونے یعنی قیامت کے برحق ہونے پر گواہ ہے، اور مکذبین جو ہیں وہ قیامت کو جھٹلانے والے اور ضدی اور ہٹ دھرم لوگ تباہ و برباد ہو کر رہیں گے۔ دنیا میں بھی تاریخ گواہ ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اس کے برخلاف مومنین، مصدقین، تصدیق کرنے والے دین حق کی، اور محسنین اور اس دین حق کے راستے میں آگے بڑھنے والے، اور متقین اجر و ثواب سے فیضیاب ہوں گے۔ یہ ماہ مبارک ہے، نیکیوں کا مہینہ۔ ہمیں قرآن پاک سے صحیح معنوں میں استفادے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مرسلات سے مراد ہوائیں ہیں جو پیدر پہ بھیجی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، یہ فیصلے کا دن ہوگا، اور اس میں اس آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو صحیح نظریے، صحیح عقیدے، صحیح طرز زندگی، صحیح دین کو جھٹلاتے ہیں اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت کی منظر کشی کی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور وہ رسول جھٹلانے والوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر انسان کی اپنی تخلیق، پیدائش اور وہ زمین جس پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی ساخت اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ پھر انکار کرنے والوں اور تقوی والوں دونوں کا مختلف انجام بہت مؤثر طریقے سے اللہ نے بتایا ہے، اور انسان کو یہ چوائس دی ہے کہ وہ کس انجام کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور کس انجام کیسی دنیا اختیار کرے گا۔ اور کفار سے کہا گیا ہے کہ چند دن تم مزے کر لو، کھا پی لو، لیکن تم مجرم لوگ ہو، کیونکہ تم اللہ کے آگے نہیں جھکتے، کیونکہ تم اس دین حق کی تصدیق نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہترین الفاظ میں تذکیر کی ہے، اور تذکیر سے منہ موڑنے والوں کے لیے بار بار سخت عذاب کی وعید ہے۔ اس پوری صورت میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تذکیر ایک دوسرے کو کریں، اور آخرت کے لیے تیاری کریں۔